ہم نے 1 مہینہ پہلے ایک روحانی کورس کی تربیت حاصل کرنے کا آغاز کیا تھا. آج وہ شام تک یہ کورس مکمل ہو جائے گا، جسے ہم رمضان کے روزے کہتے ہیں. یہ ایک تربیتی کورس تھا، جسمانی نہیں، اگرچہ جسم بھی شامل ہے، اصل میں یہ ایک روحانی کورس ہے. روح کو طاقتور بنانے، روح کو نیکی کا عادی کرنے، روح کے اندر جو بھی نیکی سے رغبت کم تھی اس رغبت کو بڑھانے کا یہ کورس کیا ہم نے. الحمدللہ آج یہ تربیتی کورس ہمارا مکمل ہو رہا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ روزوں کا فلسفہ، روزوں کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر روزوں کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا مفہوم بڑا وسیع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، کسے کہتے ہیں تقوی؟ انہوں نے فرمایا امیر المومنین، کیا آپ کبھی کسی جنگل کے راستے سے گزرے ہو؟ فرمایا کئی مرتبہ. کیسے گزرے ہو؟ سنبھل سنبھل کر، اپنے کپڑوں کو سنبھال کے، کہ تنگ راستوں پر ادھر بھی جھاڑیاں ادھر بھی جھاڑیاں. خطرہ یہ ہوتا تھا کہ کہیں کپڑے نہ الجھ جائیں، کپڑے نہ پھٹ جائیں. سنبھل کر قدم رکھے، احتیاط کے ساتھ گزرا. فرمایا اسی کا نام تو تقوی ہے. دنیا میں رہو، دنیا کے ہر راستے پر ادھر ادھر شیطان بیٹھے ہیں. کوئی عملی شیطان ہے، کوئی نظریاتی شیطان ہے، کسی کی گفتگو شیطانوں والی ہے، کسی کی دعوت شیطانوں والی ہے، کسی کی سوسائٹی شیطانوں والی ہے، کسی کی محفل شیطانوں والی ہے. لہذا اس دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے تم تنگ راستے سے، جھاڑیوں سے بچتے بچاتے ہوئے گزر جاتے ہو. یہ تقوی. اسی تقویہ کی تربیت میں نے، آپ نے، امت نے حاصل کی ہے. اور یہ ایک روحانی تربیت ہے. جب ہمارے فوجی، پولیس والے، ریسکیو والے یہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، ان کے اندر زیادہ تر جسم شامل ہوتا ہے، روح کم شامل ہوتی ہے. ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، لیکن یہ رمضان المبارک کی جو تربیت ہے اس کا سراسر تعلق روح سے ہے. میں نے آیت کریمہ سورہ آل عمران سے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. یہ روزہ، یہ سحری،
یہ افطاری، یہ زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں احتیاط کے ساتھ جب ہم روزے میں استعمال کرتے ہیں، اصل میں تقوی کا وہ روحانی مقصد حاصل کرتے ہیں کہ ہماری آنکھ عادی ہو جائے برائی نہ دیکھے، کان عادی ہو جائیں برائی نہ سنے، زبان عادی ہو جائے برائی بیان نہ کرے، قدم عادی ہو جائیں برائی کی طرف نہ جائیں، ہاتھ عادی ہو جائیں برائی کی طرف نہ اٹھیں۔ یہ ہے اصل میں تقوی کا مفہوم۔ اگر ہم نے حاصل کر لیا تو گویا ہم نے پورا مہینہ یہ تقوی حاصل کر کے اپنی 11 مہینے کی زندگی کو اسی تقوی کے تحت گزارنا ہے۔ وہ گھر کی ہو، باہر کی ہو، مسجد کی ہو، منڈی بازار کی ہو، سیاست تجارت کی ہو، زندگی کا ہر شعبہ اس تقوی کے تابع ہو جائے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ اب اللہ نے ایک اور مقام پر یہ بات غور سے سنے آپ، فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کی رنگت سے، اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ عیسائی اور یہودی، اگر کوئی آدمی ان کے مذہب میں داخل ہونا چاہے، یہ اپنے مذہب میں داخل ہونے والوں کو پیلے رنگ میں رنگ دیتے ہیں، جس کو یہ عربی میں استباغ اور وہ اپنی زبان میں بپتسمہ کہتے ہیں۔ کوئی آدمی غیر عیسائی تھا، غیر یہودی تھا، وہ عیسائی بن گیا، وہ یہودی بن گیا، چنانچہ وہ رنگ بنا کر اس کو اسی رنگ میں نہلاتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب یہ پکا سچا عیسائی اور یہودی بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ رنگت کچھ نہیں ہے، یہ ظاہر رنگت ان کپڑوں میں بھی موجود ہے، جو کپڑے ہم نے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ اصل میں رنگت اللہ کے تقوی کی رنگت ہے کہ تمہارے جسم پر چاہے کوئی لباس ہو، کوئی پوشاک ہو، کسی رنگت کا کپڑا ہو، اس رنگت میں، ظاہری شکل میں، ظاہری بناوٹ میں یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ جب تک تمہارے دل میں تقوی نہیں آئے گا، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ اور جب یہ ان کا بچہ بڑا ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اس کو بھی بپتسمہ کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر اس قسم کی رنگت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ایک ہی رنگ ہے مسلمان کا کہ تو اللہ کے رنگ میں رنگ جا، پورے کا پورا مسلمان بن جا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تمہاری زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی حصہ اسلام سے باہر نہ رہے۔ گھر میں تم مسلمان، بازار میں تم مسلمان، سیاست میں تم مسلمان، تجارت میں تم مسلمان، لین دین میں تم مسلمان، ملازمت میں تم مسلمان، افیسر ہو تو مسلمان، مامات ہو تو مسلمان، نوکر ہو تو مسلمان، آقا ہو تو مسلمان۔ تم اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تمہارے اندر جھلک آئے تو دین کی آئے، تمہارا ہاتھ اٹھے یہ پتہ چلے کہ واقعی یہ اٹھنے والا ہاتھ مسلمان کا ہے، تمہارا قدم اٹھے
دیکھنے والا دیکھے اس کا قدم واقعی اسلام کی طرف اٹھا ہے. تمہاری زبان حرکت کرے, سننے والا سنے کہ اس کی زبان سے اگر نکلا ہے تو حق ہی نکلا, سچ ہی ثابت ہوا. یہ ہے اللہ کی وہ رنگت جو اللہ تعالی تقوی کے ذریعے سے مسلمان پر یہ رنگت چڑھانا چاہتا ہے.